اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ سب سے پہلے اسی مناسبت سے آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور یہ آپ کے ہاں المہدی ایجوکیشن سسٹم کی جانب سے ایک اچھا سلسلہ ہے کہ جو سال بھر ہر اتوار کو دروس کا سلسلہ مختلف موضوعات کے اوپر ہوتا ہے، اور غالباً محرم الحرام کے بعد اس سال یہ پہلا درس ہے، اور امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے دن سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسی عنوان سے مجھے جو عنوان بھی دیا گیا ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیاسی زندگی ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہمارے پاس چند روایتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ امام کی ولادت 4 ربیع الثانی کو ہوئی۔ بعض دیگر روایات کے مطابق امام کی ولادت باسعادت 8 ربیع الثانی کو ہوئی، اور تیسری روایت کے مطابق امام کی ولادت 10 ربیع الثانی کو ہوئی۔ تو یہ الگ الگ روایتیں پائی جاتی ہیں، اور سال کے حوالے سے یہ ہے کہ امام کی ولادت باسعادت کا جو سال تھا وہ 232 ہجری تھا، یعنی یا 4 ربیع الثانی 232 ہجری، یا 8 ربیع الثانی 232 ہجری، یا 10 ربیع الثانی 232 ہجری۔ تو اس حوالے سے بہرحال آج ولادت باسعادت کا دن بنتا ہے، یا یہ ایام ولادت باسعادت کے ایام ہیں۔ اور امام علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، امام کی شہادت کے حوالے سے بھی 2 طرح کی روایت پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر جو مشہور روایت ہے، جو تقریباً ہمارے سارے مومنین کرام کو یاد ہے، وہ 8 ربیع الاول ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایام عزا محرم الحرام سے جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو 8 ربیع الاول تک ہوتا ہے، کیونکہ 8 ربیع الاول کو امام علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ 8 ربیع الاول مثلا 260 ہجری، تو اگر 232 ہجری امام کی ولادت باسعادت کا اگر دن ہے، اور 260 ہجری امام علیہ السلام کی شہادت کا دن اگر ہو، شہادت کا سال اگر ہو، تو اس طرح آپ اندازہ لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام کی عمر مبارک بنتی ہے 28 سال، ٹوٹل عمر بنتی ہے 28 سال، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ 28 سال کوئی بڑی عمر نہیں ہے، یعنی بالکل جوانی کے دوران امام علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے آپ کے والد ماجد کی اگر ہم بات کر لیں، امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی، تو امام ہادی علیہ السلام کو بھی صرف 42 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ 254 ہجری میں امام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ کی عمر مبارک ہے 42 سال۔ بچے تو شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ 42 سال کوئی بہت بڑی چیز ہے، بزرگان جانتے ہیں کہ 42 سال بھی جوانی ہی ہے، تو یعنی جوانی میں امام دہم علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا۔ بنی عباس کا دور ہے، اور امام کے جد امجد یعنی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو امام تقی علیہ السلام کو 25 سال کی عمر میں شہید کیا گیا، اور 25 سال بھی کیا ہے، بالکل عین جوانی کے عالم میں۔ تو امام زمانہ سے پہلے یہ جو آخری 3 امام ہیں، ان کے عمر مبارک کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے کے حالات کتنے سخت ہوں گے۔ اس زمانے کے جو حکمران تھے وہ ان ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے کس قسم کی پالیسی رکھتے تھے کہ ایک امام کی شہادت ہو رہی ہے 25 سال کی عمر میں، دوسرے امام کی شہادت ہو رہی ہے 42 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد 11ویں امام کی شہادت ہو رہی ہے 28 سال کی عمر میں۔
بالکل عین جوانی کے عالم میں ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ اور اس سے ذرا اگر آپ اوپر جائیں تو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت بھی اتنے یعنی زیادہ اس کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ امام کو بھی ایک خاص پالیسی کے تحت مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور طوس کے اندر لا کر امام علیہ السلام کو حکمران اپنی تحویل میں اور اسی طرح اپنی نگرانی میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے بعد امام کی وہاں پر شہادت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح ایک تاثر جو ہمیں ملتا ہے ان تاریخوں کو دیکھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد، وہ یہی ہے کہ ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور میں سیاسی حالات معصومین کے موافق نہیں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا جو مسکن تھا وہ مدینہ منورہ تھا، لیکن آج 11ویں امام اور اسی طرح 10ویں امام کے جو مقبرے ہیں، جو روضے ہیں، جو حرم ہیں، وہ سامرہ میں ہیں، اور امام جواد علیہ السلام کا بغداد میں ہے، کاظمین میں، امام کاظم علیہ السلام کا بغداد میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ امام ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کا مسکن تو تھا مدینہ منورہ، تو یہ یہاں کیسے آئے؟ امام ہادی علیہ السلام کو متوکل نے زبردستی مدینہ سے بلوایا۔ اس سے پہلے خلفائے بنی عباس کے دور میں امام جواد علیہ السلام کو بلایا گیا، امام محمد تقی علیہ السلام کو۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو جب مدینہ سے بغداد جب بلایا گیا تو اس وقت امام علیہ السلام یہاں تشریف لائے، لیکن آپ اپنے فرزند کو وہیں پر چھوڑ کر آئے، یعنی امام ہادی علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر آئے۔ امام ہادی علیہ السلام مدینہ میں ہی رکے، امام تقی علیہ السلام یہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے اہل جوانی کے عالم میں آپ کو بہرحال زہر دے کر شہید کیا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں امام ہادی علیہ السلام جو مدینہ منورہ کی زندگی بسر فرما رہے تھے، متوکل عباسی نے امام ہادی علیہ السلام کو بھی زبردستی بلوایا، اور پھر امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی تشریف لائے اور سامرہ کے اندر رکھا۔ بغداد اصل میں بغداد کی بنیاد آپ جانتے ہیں کہ خلفائے بنی عباس نے رکھی۔ اس سے پہلے بنی امیہ کے حکمرانوں نے دمشق کو، یعنی شام کے علاقے دمشق کو اپنا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا، لیکن بنی عباس نے، چونکہ بنی عباس کی بنی امیہ کے ساتھ بنتی تو نہیں تھی، ان کو گرا کر ہی یہ لوگ برسر اقتدار آئے 132 ہجری میں، اور منصور دوانقی نے مثلا بغداد کی بنیاد رکھی، اور پھر بغداد کیا ہے، دارالخلافہ بنا۔ تو امام ہادی علیہ السلام کو وہاں پر بلایا، لیکن یہ جو سامرہ تھا، سامرہ اصل میں فوجی علاقہ تھا، ایک فوجی چھاونی تھی اس زمانے میں، اور روایات کے اندر ملتا ہے کہ مختلف جو جنگیں ہوتی تھی اور اس جنگوں کے اندر دیگر ممالک سے لائے جانے والے غلاموں کو اور جو گرفتار ہو کر آنے والے لوگ تھے ان کو سامرہ کے اندر آباد کیا گیا تھا، سامرہ کے اندر، اور پھر ان کی تربیت کر کے ان کو کیا ہے، اسلامی فوج کا حصہ بنایا گیا تھا، یعنی مسلمانوں کی فوج کا حصہ بنایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے امام ہادی علیہ السلام کو بھی وہاں سے بلایا جاتا ہے، اور تقریباً اسی طریقے کے مطابق بلایا جاتا ہے کہ جس طریقے کے مطابق حضرت امام رضا علیہ السلام کو مامون نے بلوایا، اور اس کا مقصد جس طرح جو مقصد مامون کا تھا وہی مقصد یہاں پر کیا ہے، بنی عباس کے متوکل کا ہے، امام کو بلانے کا۔ مامون کا مقصد کیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام مدینہ کے اندر اس کی حکومت کے خلاف، بنی عباس کی حکومت کے خلاف کوئی سیاسی تحریک شروع نہ فرمائے، کوئی ایسا اقدام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ اور اس نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ امام کو اپنے پاس بلایا تاکہ وہ آپ ان کے نظروں کے سامنے رہیں گے تو ان کی جانب سے کسی ایسی تحریک کے شروع کیے جانے کا امکان ختم ہو جائے گا، اسی مقصد کی خاطر بلایا۔ لیکن امام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور بہرحال دین کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے اپنے اس موقعیت کو استعمال کیا جو ولایت احدی کا آپ کو ملا تھا۔ اسی طرح امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی مدینہ سے بلوایا گیا تھا، اور مدینہ سے بلانے کا مقصد کیا ہے، متوکل کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ امام ہادی علیہ السلام مدینہ کے اندر رہ کر، چونکہ مدینہ تو عراق سے کافی دور ہے، وہاں رہ کر
حکومت بنی عباس کے خلاف کوئی سیاسی تحریک شروع نہ کریں جس کے نتیجے میں ان کی حکومت خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ بنی عباس کے جو حکمران تھے وہ ایسے تھے کہ وہ اپنی حکومت کے سامنے کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، چاہے کوئی بھی ہو۔ ان کا جو مقصد تھا وہ اقتدار تھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ حکومت حاصل کرنا تھا، ان کا مقصد طاقت کے مرکز کو اپنے اندر جمع رکھنا تھا۔ تو اس مقصد کی خاطر وہ ہر جائز ناجائز کام کرنے کے لیے تیار تھے، جس طرح اس سے پہلے بنو امیہ کا یہی طریقہ کار رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو وہاں سے بلایا۔ اگر ان کی طرف سے یہ زبردستی نہ ہوتی تو نہ تو امام ہادی علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر سامرہ تشریف لاتے، اور نہ امام حسن عسکری علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر سامرہ تشریف لاتے۔ آپ مدینہ منورہ کے اندر جو آپ کے آبا و اجداد کا وطن ہے، اپنا وطن ہے، وہیں پر آپ ٹھہرتے اور اسی شہر کے اندر آپ اپنی تبلیغی اور الہی ہدایت کی سرگرمیاں انجام دیتے، لیکن وہ انہوں نے یہ اجازت نہیں دی۔ اب عام طور پر جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیاست کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہی اٹھتا ہوگا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے تو کوئی حکومت نہیں کی، یا اقتدار تو آپ کو ملا نہیں، یا بظاہر مثلا جو سیاسی عام طور پر لوگ سرگرمیاں انجام دیتے ہیں اس طرح امام نے کوئی سیاسی سرگرمی کھل کر انجام نہیں دی، تو کیسے امام علیہ السلام کی سیاسی زندگی یعنی امام حسن عسکری کی سیاسی زندگی کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں سیاست کے حقیقی مفہوم کو دیکھنا ہوگا۔ سیاست کا جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک تصور پایا جاتا ہے وہ موجودہ دور کے مطابق ہے، کہ موجودہ دور میں ہمارے ذہنوں کے اندر سیاست وہی چیز ہے کہ جو ہمارے آج کے سیاستدان کر رہے ہیں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، اقتدار کی خواہش، حکومت کو حاصل کرنے کی خاطر ہر جائز ناجائز کام کرنا، اس کو ہم آج کے دور میں سیاست سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک اس لحاظ سے آج کے دور میں کامیاب سیاستدان وہی ہے کہ جو ان تمام طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائے۔ اور ناکام سیاستدان وہ ہے کہ جو حکومت حاصل نہ کر سکے، ٹھیک ہے، آج کل کے تصور کے مطابق۔ حالانکہ یہ جو سیاست ہے یہ رائج الوقت سیاست ہے، اسلام کے طرز تفکر کے مطابق یہ سیاست نہیں ہے۔ اسلامی جو سیاست ہے، اسلامی سیاست کی بنیاد اسلام ہے، اسلامی سیاست کی بنیاد دین ہے۔ جب ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بھی سیاسی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں یا اس کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر بنیادی طور پر دین کا تصور ہونا چاہیے، بنیادی طور پر اسلام ہونا چاہیے۔ بظاہر امیر المومنین علیہ السلام کو حکومت بھی ملی اپنی زندگی کے آخری 5 سالوں میں، لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ صرف آخری 5 سال میں سیاست کرتے رہے؟ نہیں، امیر المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک معاون کے طور پر، ایک مددگار کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے بارے میں ہمارا یہی ہے نا کہ آپ نے اسلامی ریاست قائم فرمائی، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، تو اس ریاست مدینہ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی ہے، اور آپ کے سب سے بڑے مشیر اور معاون امیر المومنین کی ذات گرامی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بظاہر امیر المومنین علیہ السلام کیا سیاست کر رہے ہیں، حضور اکرم سیاست کر رہے ہیں، لیکن رائج الوقت سیاست کے خلاف ہے۔ ہمارے زمانے میں رائج الوقت سیاست کے خلاف ہے۔ اس وقت جو یہ ہستیاں سیاست کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دین کی بالادستی کا کام انجام دے رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی تعلیمات کو امت تک، لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور اس کے لیے جائز طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ناجائز راستوں سے پرہیز کر رہے ہیں۔ یہی امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انجام دے رہے ہیں۔ یعنی آپ کا مقصد حکومت کا حصول نہیں تھا، آپ کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں تھا، اسلامی اور الہی اقدار کی پابندی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کی پابندی کرتے ہوئے الہی دین کی نشر و اشاعت کا قیام تھا۔ اس کے لیے فوراً بعد از رسول اگر حکومت نہ بھی ملے پھر بھی آپ سائڈ پر ہو جاتے ہیں، حکومت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنے اس فریضے کو نہیں چھوڑتے، فریضے کو انجام دیتے رہتے ہیں۔
وہ کیا ہے؟ ہدایت کا، لوگوں کو دین کی جانب راغب کرنے کا، لوگوں کو دعوت دینے کا، اسلام ناب محمدی کے راستے کے اوپر لوگوں کو گامزن رکھنے کا۔ یہ فریضہ آپ 25 سال بھی انجام دیتے رہے، اور جب حکومت ملی تو آخری 5 سالوں کے دوران بھی انجام دیتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسلام کا جو طرز تصور ہے سیاست کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ کام، وہ جد و جہد جو اسلام کی بالادستی کا سبب بنے، جو دین کی بالادستی کا سبب بنے، جو ہدایت کو معاشرے کے اندر عام کرنے کا باعث بنے، یہ الہی سیاست ہے۔ اور ائمہ طاہرین کی سیاسی زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ائمہ طاہرین ایسی سرگرمیاں جو انجام دے رہے ہیں وہ سیاست ہے، نہیں ہے کہ اقتدار کے حصول کی کوشش کرنا۔ اقتدار کے حصول کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں، بنی امیہ کے لوگ کر رہے ہیں، بنی عباس کے لوگ کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایک بعض موقع پر ایسا ہوا نا کہ امیر المومنین سے بھی کسی نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ جو شام کا جو حاکم ہے نا وہ بڑا سیاست جانتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے سامنے الہی تعلیمات نہ ہوتی، یہ حدود نہ ہوتے، تو پھر دنیا دیکھتی کہ مجھ سے بڑا عاقل اور وہ سیاست جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے سامنے جائز ناجائز کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سامنے مجبوری یہ ہے کہ الہی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے سیاسی جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ امام کی مجبوری تھی۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی جب پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ یہ عقل مندی کیا ہے، عقل کیا ہے، تو امام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے جنت حاصل کی جائے۔ اچھا، یہ عقل اگر عقل ہے تو کسی نے پوچھا کہ اپنا رسول اللہ اگر یہ عقل ہے تو فلان، ایک آدمی کا نام لیا دوبارہ شام کے ایک سیاستدان کا، فلان کے اندر جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ وہ تو بڑا عقل مند تھا، وہ تو بڑا تیز تھا، سیاستدان تھا، اس نے تو اپنی سیاست کے اور عقل مندی اور ذہانت کے زور پر اتنے عرصے تک 2 عشرے سے زیادہ زمانے تک حکومت کی اس نے، وہ کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے اس موقع پر جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا تلک النکرہ تلک الشیطنہ وہی شبیہۃ بالعقل لیست بالعقل۔ امام نے ارشاد فرمایا وہ شیطنت ہے، وہ چالاکی ہے، وہ عقل کے شبیہ تو ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ایسی سیاست کو شیطنت قرار دیتے ہیں جس شیطنت کے ذریعے کیا ہے، جس کا مقصد اور جس کا ہدف حکومت کا حصول ہو، اقتدار کا حصول ہو، دین کی بالادستی نہ ہو، اسلام کی بالادستی نہ ہو۔ ائمہ جب سیاست انجام دیتے ہیں تو اس میں دین کی بالادستی کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، ان کی جد و جہد اسلامی تعلیمات کا فروغ پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو انتہائی سخت حالات تھے، ان حالات کے اندر بھی دین کی بالادستی اور دین کے فروغ کی خاطر جو جد و جہد انجام دی، وہ آپ کے زمانے میں کسی اور نے انجام ہی نہیں دی۔ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑے سیاستدان امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے زمانے کے، اگرچہ حکومت معتمد عباسی کے پاس ہے، اگرچہ حکومت معتز عباسی کے پاس ہے، اگرچہ حکومت متوکل کے پاس ہے، لیکن حکومت اور اقتدار ان کے پاس ہونے کے باوجود حقیقی جو دینی سیاست ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام انجام دے رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ دین کا تحفظ آپ کر رہے ہیں، اسلام کے تحفظ کا فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں۔ اور دوسری جانب کیا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ سوال نہ ہے کہ امام علیہ السلام کوئی سیاسی جد و جہد انجام نہیں دے رہے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سیاسی جد و جہد انجام نہیں دے رہے تھے تو آپ کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیوں کیا گیا؟ ایک خاموش بیٹھنے والے آدمی کو جو اپنی مثلا ہمارے ذہنوں کے اندر یہی ہے نا کہ ائمہ دن رات بیٹھ کر مصلی عبادت بٹھا کر بیٹھے رہتے ہوں گے، بس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور راز و نیاز، اور کوئی معاشرتی کام، کوئی سماجی کام، کوئی اجتماعی کام، کوئی سیاسی کام انجام نہیں دیتے ہوں گے۔ دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں سے مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور سامرہ لے کر آئے۔ ایک ایسی شخصیت سے کہ جو صرف مصلی بٹھا کر بیٹھے رہیں، حکمرانوں کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ بیٹھنے دیتے۔ اگر امام علیہ السلام پوری زندگی صرف اور صرف مدینہ کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے، صرف مصلی بچھا کر بیٹھ رہے ہوتے، اور کوئی اجتماعی معاشرتی فلاح و بہبود کا اور سماجیات کا، سیاسیات کا کوئی
کام انجام نہ دے رہے ہوتے تو یہ متوکل عباسی امام کو مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور کیوں کرتے؟ آرام سے بیٹھنے دیتے۔ اس کا یہ کام، حکمرانوں کا یہ کام بتا رہا ہے کہ امام علیہ السلام وہاں پر سیاسی جدوجہد فرما رہے تھے، اور اس سے وہ اپنی حکومت کو خطرہ محسوس کر رہے تھے، جس کی وجہ سے امام کو وہاں سے بلایا اور سامرہ میں رہے۔ یہ دوسری بات یہاں پر دیکھیں، امام علیہ السلام نے جو سیاسی جدوجہد انجام دی ہے تو سامرہ لانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ حکمرانوں کے زیر نظر رہے، دور اگر ہوں گے تو ان کی نظروں سے پوشیدہ کوئی بھی کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن اپنے سامنے اگر رکھیں گے اسی شہر کے اندر تو ہمیشہ کڑی نگاہ میں وہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، امام علیہ السلام تاکہ کوئی ایسا کام انجام نہ دے سکے جس سے ان کے بظاہر حکومت کو خطرہ ہو، ایک یہ۔ بلکہ اس سے بھی آگے دوسری بات یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر حکمرانوں نے امام علیہ السلام کے خلاف جو پابندی لگائی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی بات کروں، پابندی یہ لگائی ہوئی تھی کہ آپ ہر پیر، ہفتے میں 2 دن، ہر پیر اور جمعرات کو دربار خلافت میں حاضر ہو جائیں اور ان کے سامنے مثلا 1 مرتبہ حاضری دے دیں، ٹھیک۔ امام علیہ السلام کے اوپر یہ پابندی تھی اور بظاہر مجبور تھے، حاضر ہونے کے اوپر مجبور تھے۔ یہ خود اس بات کی علامت تھی کہ ان کو خوف تھا کہ ہمارے شہر میں تو ہم لے کر آ گئے، مدینے سے دور سامرہ میں لے کر آ گئے، پھر بھی ہمیں ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے، ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو جد و جہد ہے، اس سے ہمیں پھر بھی خطرہ لاحق ہے۔ تو پابندی ہے کہ ہر ہفتے ہمارے یہاں پر حاضر ہوں گے اور حاضری دیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ اور عام جو معاشرے کے لوگ تھے وہ بیچارے سیاسی بصیرت سے جو دور تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ امام علیہ السلام کو کیا ہے، خلیفہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے ایک پروٹوکول مل رہا ہے، ایک عزت مل رہی ہے، ایک احترام مل رہا ہے، کیونکہ لوگ یہی سمجھتے تھے نا کہ حاکم سے ملنا ایک احترام کی علامت ہے، حاکم سے ملنا ایک عزت کی علامت ہے، حاکم سے ملنا ہے کیا ہے، اس کے مقام اور مرتبہ۔ نہیں، یہاں پر حاکم کا مقصد امام علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر نہیں ہے، حاکم کا مقصد یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ امام یہ شہر چھوڑ کر کہیں باہر تو نہیں چلے گئے، کسی اور علاقے کے اندر تو نہیں گئے، 3 دن کی فرصت بھی نہیں دے رہے، ہفتے میں 2 دن حاضری کی شرط رکھی، ایک پیر کو اور ایک جمعرات کو، تاکہ اگر کہیں دور اگر جانا بھی چاہیں تو نہ جا سکیں۔ ہفتے میں 1 دن اگر کہیں تو چلو ہفتے میں 6 دن کہیں اور اگر چلے جائیں اور وہاں سے ہو کر آ سکتے، لیکن 2-3 دنوں کے اندر کہاں جا سکتے اس زمانے میں۔ تو یہ پابندی لگائی ہوئی امام علیہ السلام کے اوپر۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جب امام علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں حاکم کے پاس، بہرحال دارالخلافہ کی جانب، تو اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو امام کی زیارت کے لیے آتے تھے، راستے میں جس مقام سے، جس رستوں سے امام علیہ السلام گزر کے آگے جاتے تھے، کچھ لوگ عقیدت میں امام علیہ السلام کی محبت میں آ کر کیا ہے، امام کو دیکھنے کی کوشش کرتے۔ امام نے اپنے خاص ساتھیوں کو منع کیا ہوا تھا، روایت ملتی ہے باقاعدہ، امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا تھا کہ خبردار کہ جب میں گزر رہا ہوتا ہوں حاکم کے رستے کی جانب تو عقیدت سے میری جانب سلام نہ کرنا، عقیدت سے میری جانب ہاتھ ہلا کر اشارہ نہ کرنا، عقیدت سے میری جانب نگاہیں نہ اٹھانا۔ دشمن کے جاسوس بیٹھے ہیں، حکومت کے جاسوس ہیں کہ جو اس طرح کرنے والے لوگوں کو کیا ہے پکڑ لیتے اور ان کو کیا ہے مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام علیہ السلام کی سیاسی جو جد و جہد تھی، امام کا جو اقدام تھا اسلام ناب محمدی کے نشر و اشاعت کے حوالے سے، نظام امامت کے معاشرے کے اندر تبلیغ کے حوالے سے، اس سے ان کو ایک خطرہ تھا، اور اس خطرے سے بچاؤ کی خاطر وہ یہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، امام کی جانب سے ایسی کوئی سیاسی جد و جہد نہ ہوتی، تو حکومت کی جانب سے اس قسم کی پابندیاں نہ اٹھانی پڑتی۔ یہ پابندیاں بتا رہی ہیں کہ امام خاص کیا ہے جد و جہد انجام دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور انتہائی اہم بات جو پیش نظر رکھنا چاہیے، امام جو اپنی کاوشیں انجام دیتے، اپنی جد و جہد انجام دیتے معاشرے کے اندر،
وہ صرف معاشرے کے ایک فرد کے طور پر نہیں کرتے تھے، بلکہ بحیثیت امام انجام دیتے تھے۔ یعنی امامت کے تصور کو آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رکھا ہوا تھا، اور اسی سے حکمرانوں کو خوف تھا، وہ اسی سے ڈرتے تھے کہ یہ امامت کا، ولایت کا جو نظریہ ہے، جو تصور ہے، یہ کہیں لوگوں کے دلوں کے اندر پھیل نہ جائے، کہ اگر پھیلے گا ہماری حکومت کیا ہے، خطرے میں آئے گی۔ تو اس لیے امام کے اوپر پابندی کی ایک وجہ یہی کہ امام نظریہ امامت کا پرچار فرما رہے ہیں، اور اپنے دربار میں حاضری کی جو پابندی لگائی اسی خوف سے لگائی ہے کہ لوگوں حاکم ہم ہیں، اور دیکھیں یہ امام بھی ہمارے پاس آنے پر کیا ہے، مجبور ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی جب بات نہیں بنی تو بعض دیگر روایات کے مطابق یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو گرفتار کیا جاتا ہے، گرفتار کیا باقاعدہ۔ معتز عباسی، متوکل کے بعد معتز عباسی وہ خلیفہ بنا، امام علیہ السلام کو گرفتار کر لیتا ہے، زندان میں ڈال دیتے کچھ عرصے کے لیے۔ امام علیہ السلام کی گرفتاری اس بات کی علامت ہے کہ امام کی روزمرہ کا جو امام کا معمول تھا وہ صرف چند ظاہری رسومات پر مبنی نہیں تھا۔ امام علیہ السلام کی کاوشیں صرف ظاہری چند عبادی اعمال کو انجام دینے کی حد تک نہیں تھا، بلکہ معاشرتی، سماجی طور پر آپ کی کاوشیں تھیں، لوگوں کے اذہان کو، لوگوں کے افکار کو بیدار کرنے کے حوالے سے، نظریہ ولایت اور امامت کے حوالے سے آپ کی کاوشیں اور جد و جہد تھی، جس کے نتیجے میں امام علیہ السلام کو زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ ورنہ عام انسان کو کیوں گرفتار کریں؟ ایک معاشرے کے عام فرد کو گرفتار کرنے کی حکومت کو کیا ضرورت ہے؟ اس زمانے میں حکومت کی جانب سے سختیاں ان لوگوں کے خلاف ہوتی تھی کہ جن سے ان کو سیاسی تحریک کا خطرہ ہوتا تھا۔ عام لوگ نہیں سمجھ پا، حکومت سمجھ رہی تھی کہ امام علیہ السلام کی جو سیاسی تحریک ہے وہ چل رہی ہے۔ اور امام ایک مرتبہ گرفتار نہیں ہوئے، کئی موقع پر گرفتار ہو، اور میں نے سرنامہ کلام میں جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ صف کی آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے کی، کیسے؟ اپنے منہ کے پھونکوں سے، اپنے منہ کے پھونکوں سے وہ لوگ کیا ہے، نور الہی کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ یہ تلاوت میں نے اسی لیے کی ہے، ایک خاص مقصد کی خاطر۔ وہ کیا ہے؟ ایک راوی بیان کرتے کہ ایک موقع پر امام علیہ السلام جب زندان سے آزاد ہوئے تو امام اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ آیت کریمہ امام علیہ السلام نے اپنے خط مبارک کے ساتھ لکھا ہوا تھا اور آپ کے دست مبارک کے اندر موجود تھا۔ واللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ سوچتے ہیں، یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں، یہ حکمران، یہ بنی امیہ کے، بنی عباس کے لوگ، کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں اپنی پھونکوں کے ساتھ۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو پھیلا کے رہے گا، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی امامت کو مٹانا چاہتے ہیں، کئی معنی ہو سکتے ہیں، ہم اس خاص معنی کا بیان کر رہے ہیں آپ کے، امامت کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نظریہ امامت کو پھیلا دے گا، اگرچہ اس کے منکرین کے اوپر یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ امام اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں حکمرانوں کی جانب سے جو سختیاں تھیں وہ اسی عنوان سے تھیں۔ اچھا، امام نے جو ایک طریقہ کار اختیار فرمایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے نائبین آپ نے بنائے تھے، ٹھیک ہے، امام کے نواب تھے، خاص نائبین ہیں اور مختلف علاقوں کے اندر ہیں۔ آپ کا اپنا وجود مبارک سامرہ میں ہے، لیکن سامرہ سے باہر دیگر علاقوں میں امام نے اپنے نمائندے رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے شہروں کے اندر، چونکہ اس وقت تک امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک الحمدللہ تشیع کافی پھیل چکا تھا۔ تشیع کی تعداد ہزاروں میں نہیں تھی، ہزاروں سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی، بہت سارے علاقوں کے اندر تشیع پھیل چکا تھا، خاص طور پر پانچویں اور چھٹے امام کے دور میں، اور اس کے بعد آٹھویں امام علیہ السلام کے تبلیغ کے ذریعے۔ تو اس لیے
تشیع کا دائرہ کار پھیلا ہوا تھا. تو اب آپ امام ہیں تو ظاہر ہے اپنے جو معمومین ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ تو آپ رکھتے ہوں گے. تو کیسے رکھتے تھے؟ ڈائریکٹ سب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی. آپ اپنے نواب کے ذریعے رکھتے تھے، نائبین کے ذریعے رکھتے تھے. امام نے اپنے نائبین رکھتے ہوئے تھے، اور وہ نائبین لوگوں کے سوالات امام کی خدمت میں لاتے، اور امام علیہ السلام کیا ہے جواب ان نائبین کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیتے. اور جو وجوہات ہیں، جو مالی واجبات اور فرائض ہیں، وہ لوگ ان نائبین تک پہنچاتے، اور یہ نائبین کسی نہ کسی طرح امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیتے. جو مالی وجوہات ہیں، فرائض ہیں، خمس وغیرہ کے حوالے سے. پھر امام علیہ السلام کیا کرتے؟ امام تک جب یہ مالی واجبات پہنچ جاتے، وجوہات جب پہنچ جاتے، امام علیہ السلام اپنے معاشرے کے اندر مکتب اہل بیت کے پیروکاروں میں جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر خرچ فرماتے. یعنی پورے ایک نظام تھا، پورا آپ نے ایک نظام بنایا، اور اسی نظام سے ان کو خطرہ ہے. اسی نظام سے ان کو خطرہ ہے کہ اگر مالی طور پر امام مستحکم اگر ہوں گے، پھر امام علیہ السلام بہت زیادہ تبلیغی فرائض انجام دے سکتے ہیں. اس سے اس کو خطرہ ہے. ٹھیک، تو اس لیے وہ کیا ہے، وہ پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اور امام کے جو نائبین ہیں وہ بھی سیاسی بصیرت میں اس منزل پر ہیں کہ حکمرانوں کی اس طرح کی چالاکیوں سے بچا کر امام کی خدمت میں پہنچتے تھے. حضرت عثمان بن محمد الثمری امام کے ایک نائب ہیں، جو بعد میں 11ویں امام کے بعد امام زمانہ کے بھی نائب بنے، اور پہلے نائب حضرت عثمان بن محمد. ان کے حوالے سے ان کا جو لقب ہے نا وہ سمان ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو کام تھا یہ تیل وغیرہ بیچنے کا کام کرتا تھا، روغن تیل جو آئل وغیرہ ہے. امام علیہ السلام کے خاص نائب تھا. لوگ اپنی وجوہات کو اور مالی جو امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانے والے واجبات ہیں ان کو ان کی خدمت میں پہنچا دیتے، اور یہ امام کے پاس لے کر آتے. اب ظاہر ہے ایسے ہی لے کر اگر جائیں گے تو حکومتی کارندے، حکومتی جاسوس حکومت تک یہ پیغام پہنچا دے تو حکومت کی جانب سے آ کر یہ گرفتار ہو جاتا. تو انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جو واجبات ہیں، وجوہات ہیں، شرعیہ ہیں، ان کو اپنے اس روغن آئل وغیرہ کے درمیان میں جو مال ہے اس کے اندر چھپا لیتا، اور ایک تیل فروش اور آئل فروش بندے کے طور پر معاشرے کے اندر گھومتے 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 امام کے گھر کے اندر حاضر ہو جاتے اور امام کی خدمت میں پہنچا دیتے تھے. یہ فریضہ انہوں نے انجام دیا. اور پھر امام علیہ السلام وہ ان سے وصول فرماتے، اور پھر جہاں آپ نے اس کا مصرف فرمانا تھا، جہاں پر خرچ کرنا تھا، اس طرح آپ خرچ فرما دیتے تھے. تو امام کے جو جانشین ہیں وہ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. آپ نے اپنے نائبوں کے ذریعے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. اور سامرہ کے اندر جو آپ کا وجود مبارک تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے سامرہ کے لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت بیٹھ گئی تھی. عام لوگ بھی سامرہ میں امام علیہ السلام کی مقبولیت سے لوگ حکمران اور حکمران کے جو جاسوس وغیرہ ہیں، کارندے تھے، وہ ڈرتے تھے، خوفزدہ ہوتے تھے کہ امام کی مقبولیت اتنی دن بدن کیا ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس سے ان کو ایک خوف محسوس ہوتا. تو اس سے امام کے اوپر کیا ہے وہ پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. امام ہدایت کا الہی فریضہ انجام دے. اگر معاشرے کے اندر کوئی فرد ایسا ہوتا کہ جو خدا نخواستہ دین کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی کوشش کرتا، الہی فریضے کے مطابق اس کی رہنمائی فرماتے. ایک مشہور شخصیت ہیں یعقوب کندی، یعقوب بن اسحاق کندی، بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، امام کے دور کے ہیں. ان کے حوالے سے بہرحال امام علیہ السلام کو معلوم ہوا، اور اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ امام علیہ السلام کیا ہے اپنے علم امامت کی بنیاد پر، جو علم لدنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حاصل تھا، اس کی بنیاد پر آپ کیا ہے آگاہ ہو گئے. علم لدنی کا ایک اور واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ آگاہ ہو گئے کہ یہ جو یعقوب بن اسحاق کندی ہیں یہ قرآن کریم کے حوالے سے ایک ایسی کتاب لکھ رہے ہیں، قرآن کریم کے تناقضات، آیات کریمہ کے اندر تناقضات پر مشتمل کتاب لکھ رہے ہیں کہ مثلا یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے، دوسری آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ آیت فلاں پیغام پہنچا رہا ہے، یہ آیت جو ہے کچھ کوئی اور پیغام پہنچا رہا ہے. اس طرح قرآن کریم کے تناقضات. اور روایت کے اندر ملتا ہے کہ اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا، جس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں دی تھی. لکھ رہا تھا، جب کام مکمل ہو جاتا تو
تو اس نے سامنے لانے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ تو ایک دن اس کا ایک شاگرد امام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو امام نے اس سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے فلاں استاد جو ہیں وہ کیا کام انجام دے رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں یار، یہ اپنا رسول ہمیں معلوم نہیں، تو وہ یہ کام کا انجام دے رہے ہیں۔ آپ تم جا کر اس سے ایک سوال پوچھو، تم اس سے یہ پوچھو کہ یہ اپنا تم یہ کہو کہ کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ کے اندر جو ایک پیغام دیا ہے، تم نے جو سمجھا ہے اس آیت کریمہ سے، تم نے جو ایک مفہوم لیا ہے، تم نے جو ایک مطلب اخذ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود اور اس کی مراد اس کے علاوہ کچھ اور ہو، یعنی جو تم نے سمجھا ہے اس کے برعکس ہو؟ پھر ظاہر ہے وہ کہے گا یہ ہو سکتا ہے، ممکن تو ہے۔ پھر اس سے کہو کہ اگر ممکن ہے تو تم کیسے قرآن کریم کے بارے میں اپنی فہم کے مطابق تناقضات تلاش کر رہے ہو؟ یہ امام نے کہا کہ اسے جا کر پوچھ لیں۔ وہ شاگرد آیا اپنے استاد کی خدمت میں اس مشہور فلسفی کے سامنے، اور اس نے آ کر یہ پوچھا کہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں پوچھو۔ انہوں نے کہا کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ جو آیات کریمہ کے اندر جو ایک پیغام دیا ہے انسانوں کو، امت کو، آپ نے جو سمجھا ہے اللہ تعالیٰ کی مراد اس کے علاوہ کچھ اور ہو، یعنی آپ نے صحیح طرح نہ سمجھا؟ اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے جو سمجھا ہے ضروری نہیں کہ یہی مراد ہو، کچھ اور بھی ہو۔ پھر اس نے کہا اگر ایسا ہے تو جو آپ اپنی فہم کے مطابق قرآن کریم کا معنی کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر تناقضات کیوں تلاش کر رہے ہیں، اس پر مشتمل کتاب کیوں تحریر کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہو گئے۔ اس نے قسم کھائے کہا کہ یہ تمہاری بات نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا یہ؟ اس لیے کہ میں نے اس کی خبر کسی کو نہیں دی تھی۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ مجھے امام حسن عسکری نے کہا۔ امام علیہ السلام کا جو ایک لقب اس زمانے میں ایک کنیت مشہور تھی، ابن الرضا، یعنی فرزند امام رضا کے طور پر مشہور تھے۔ یہ ابن الرضا نے مجھ سے کہا۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم یہ تمہارا جملہ نہیں ہو سکتا، یہ امام نے ہی کہا ہوگا۔ اور اس کے بعد امام کے پاس آئے اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا تھا ان کو جلا دیا اور ختم کر دیا۔ مطلب یعنی لوگوں کے درمیان ایک ایسا فرد کہ جو خفیہ طور پر قرآن کریم کے خلاف ایک کوشش کر رہا تھا، انجام دے رہا تھا، امام علیہ السلام اس کی رہنمائی فرمائے اور اس کو اس کام سے روکا۔ ہدایت کا فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور انتہائی اہم کام جو امام نے اپنی مختصر سی زندگی کے اندر انجام دی، آپ جانتے ہیں کہ امام 260 ہجری میں کیا ہے درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں، اور آپ مسلمانوں کے مومنین کے 11ویں امام ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ سیکون من بعد 12 خلیفہ، سیکون من بعد 12 امیرہ، مختلف الفاظ ہیں۔ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، ٹھیک ہے۔ روایات کے مطابق اولہم علی بن ابی طالب و آخرہم مہدی، ان میں سے پہلے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور آخری امام مہدی علیہ السلام۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 12 نے آنا ہے، 11 تو آ چکے ہیں۔ اب آخری نائب اور آخری جانشین اور آخری اللہ تعالیٰ کے نائب جو ہیں وہ خلیفہ اس روئے زمین کے اوپر آنے والے ہیں، اور آپ کے وجود مبارک سے، آپ کے سلم مبارک سے اس نے آنا ہے۔ تو امام کا ایک انتہائی اہم کام معاشرے کے اندر اپنی اس مختصر سی امامت کے زمانے میں، وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے مومنین کو تیار کرنا تھا ذہنی طور پر۔ آپ نے مومنین کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے ان نائبین کو کہ جن کو آپ نے نیابت کی ذمہ داری دی ہوئی تھی، ان تک امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے پیغام کو پہنچانا کہ دیکھیں میرے بعد قائم آنے والے ہیں، امام زمانہ تشریف لانے والے ہیں، اور حکمرانوں کو ایک خوف اسی عنوان سے بھی تھا، اسی حوالے سے بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امام نے لوگوں کے سامنے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 255 ہجری میں، آپ جانتے ہیں 255 ہجری میں امام زمانہ کی ولادت باسعادت ہوئی سامرہ کے اندر 255 ہجری میں، اور 260 ہجری میں امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔
تو امام زمانہ کی ولادت باسعادت کے بعد انہی بنی عباس کے حکمرانوں کی جانب سے امام زمانہ کے حوالے سے جو ایک خوف تھا کہ وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، وہ ان کو نعوذ باللہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، امام عسکری علیہ السلام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو عام لوگوں کے سامنے آنے سے روکتے تھے، ان کا تحفظ فرماتے تھے، لیکن کیا کسی کے سامنے بھی آنے نہیں دیتے تھے؟ نہیں، آنے دیتے تھے۔ اپنے خاص جو نائبین ہیں جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہوتا تھا ان کے سامنے آپ لے کے آتے تھے۔ کئی مواقع پر کئی نائبین کے حوالے سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ امام کے سامنے آپ کے کچھ خاص چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، اور اتنے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے اپنے بچپن میں کھیلتے کھیلتے آپ کے کمرے میں تشریف لاتے ہیں، آپ آغوش میں اٹھاتے ہیں، آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چلے جائیں، اور اپنے ان نائبین سے فرماتے ہیں کہ میرے بعد تمہارے حجت یہ ہیں، امام تمہارے یہ ہیں، یعنی امام زمانہ کی معرفی فرماتے ہیں، ان کا تعارف فرماتے ہیں، اور لوگوں کو آگاہی دلا دیتے ہیں کہ میرے بعد جو ہیں تمہارے جو حجت ہیں، جو امام قائم ہیں، وہ یہ ہے۔ یہ ایک روایت اور ملتی ہے جس کے مطابق امام کی خدمت میں تقریباً 40 افراد پر مشتمل مومنین کرام موجود ہیں۔ 40 افراد پر مشتمل ایسے خاص لوگ ہیں کہ جن کے اوپر امام کو بھروسہ ہے کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ میری امامت کے اور ائمہ اہل بیت کی امامت کے قائل لوگ ہیں۔ ان 40 مومنین کے سامنے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو لے کے آتے ہیں، تقریباً 3 سال کی عمر میں، 3-4 سال کی عمر میں، اور پھر ان کے سامنے آپ امام کا تعارف فرماتے ہیں کہ میرے بعد حجت یہ ہیں۔ تو ایک انتہائی اہم کام جو 11ویں امام نے انجام دیا، لوگوں کو فکری طور پر، نظریاتی طور پر امام زمانہ کے زمانے اور اس وقت کی امامت کے حوالے سے تیار کرنا تھا، جس کے لیے آپ نے ان کو تیار فرمایا۔ اسی لیے آپ نے اپنا نائب قرار دیا حضرت عثمان بن سعید کو، جو امام 11 یعنی 11ویں امام کی شہادت کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بھی نائب بنے۔ ان کے بھی خاص نائبین میں سے جو پہلا نائب ہے، نواب اربعہ، 4 نائب گزرے نا، حضرت عثمان بن سعید، حضرت محمد بن عثمان، حسین بن روح اور علی بن محمد ثمری۔ ان میں سے پہلے جو نائب ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی نائب تھے، اور آپ سے پہلے آپ کے بابا یعنی حضرت امام علی النقی علیہ السلام کے بھی نائب تھے۔ اسی طرح ان کے فرزند جن کو امام زمانہ نے اپنا نائب بنایا، حضرت محمد بن عثمان، وہ بھی امام 11 علیہ السلام کے نمائندے تھے۔ اور یہ جو 40 لوگوں کو امام نے باقاعدہ ان کے سامنے امام زمانہ کی زیارت کروائی، ٹھیک ہے، ان کے سامنے لے کر آئے اور ان کا تعارف فرمائے، ان میں یہ بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح امام لوگوں کے سامنے عقیدہ امامت کو بیان فرماتے، اور اسی طرح امام زمانہ کے حوالے سے لوگوں کے اندر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے ان کو آگاہ کرتے کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے، تاکہ لوگ کسی اور غلط شخص کی امامت کے قائل نہ ہو جائیں۔ یہ خطرہ تھا، اور یہ خطرہ ادھر ادھر سے نہیں تھا، ان کے اپنے خاندان سے تھا، خاندان میں موجود تھا۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو جعفر بن امام ہادی علیہ السلام کے فرزند ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی ہیں، اس نے امامت کا دعویٰ کیا، جس کی وجہ سے وہ جعفر کذاب کہلایا، کچھ لوگ اس کی امامت کے قائل ہو گئے۔ تو ایک خطرہ تھا نا، یعنی امام کے لیے ایک خطرہ ہے کہ لوگ خدا نخواستہ انحراف کی طرف نہ چلے جائیں، امامت کے مسئلے میں حقیقی امام کی جانب آنے کے بجائے انحراف کا شکار نہ ہو جائیں، جعفر کذاب جیسے لوگوں کے پیچھے نہ چل جائیں۔ اس لیے امام نے اپنے خاص مومنین کے سامنے امام کا تعارف کروایا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امام نے اپنے زمانے میں آگاہی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ دین کو زندہ رکھا، اسلام کو زندہ رکھا، حکومت کی جانب سے ہونے والی سختیوں کے باوجود، حکومت کی جانب سے ہونے والی تمام پابندیوں کے باوجود آپ نے نظریہ امامت کو زندہ رکھا اور آنے والے لوگوں تک پہنچایا۔ اگر آج یہ نظریہ امامت زندہ ہے، نظریہ ولایت زندہ ہے، اور آج الحمدللہ آپ مومنین کرام یہاں پر بیٹھے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی جد و جہد میں کامیاب ہو گئے۔ اگر کامیاب نہ ہوتے، آج امامت کے قائل لوگ نہ ہوتے، آج پوری دنیا کے اندر امامت کے قائل، ولایت کے قائل لوگ اگر موجود ہیں،
تو اس بنی عباس کے زمانے میں انتہائی کٹن اور مشکل مرحلے کے اندر جب امام حسن عسکری علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام زندگی بسر فرما رہے تھے، تو اس مرحلے سے نظر امامت کو، نظر ولایت کو بچا کر آگے پہنچانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ولایت اس طرح نہ ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ حکمرانوں کی جانب سے تو لوگوں کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کو نعوذ باللہ برا بلا کہیں، لیکن آج اگر ان ہستیوں کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہے، مومنین کرام کے دلوں میں ہے، تو ان ائمہ معصومین علیہ السلام کی اس جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ جو جد و جہد اللہ رب العزت کے اذن سے کامیابی سے ہمکنار ہو گئی۔ اگر خدا نخواستہ ناکام ہوتی تو اس لیے سیاسی جد و جہد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ فوراً آپ کے ذہنوں میں یہ تصور نہ آئے کہ حکومت کیوں نہیں حاصل کر پائے۔ یہ حکومت منزل نہیں ہے، حکومت مقصد نہیں ہے۔ اولیاء الہی کا حکومت مقصد نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو کیا حکومت تھی؟ حکومت نہیں ہے۔ 13 سال نبوی زندگی کے 23 میں سے 13 سال مکے میں ہے، حکومت کے بغیر ہے۔ تو کیا حکومت کے بغیر ہونے کی وجہ سے آپ کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی تھی؟ مدینے میں آنے کے بعد حکومت جب آپ کو ملی تو آپ کے مقام اور مرتبے میں کوئی اضافہ ہوا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حکومت چاہے ہو یا نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں، اور دین الہی کے پرچار اور دین الہی کے تبلیغ کا فریضہ ہر حال میں انجام دیتے، اور یہی دین کے مطابق سیاست ہے۔ یہ سیاست ائمہ طاہرین علیہ السلام ہر دور میں انجام دیتے رہے، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی انجام دیتے رہے۔ اور آخری نقطہ آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ جیسا کہ میں نے علم لدنی کے حوالے سے آپ کے سامنے بتایا، ایک اور نقطہ وہ یہ بھی بیان کروں گا۔ آپ نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ مدائن چلے جاؤ، مدائن بھیجا، جو وجوہات آئی تھی وہ لینے کے لیے یا بہرحال تقسیم کرنے کے لیے آپ نے بھیجا، اور ان سے آپ نے فرمایا کہ دیکھیں تم وہاں پر جا کے ایک اپنا فریضہ انجام دے، تو 2 ہفتے کے بعد تم واپس آ جاؤ گے یہاں پہ سامرہ، لیکن جب تم واپس آؤ گے تو اس وقت تم یہاں پر پہنچو گے سامرہ میں جب میں اس دنیا سے جا چکا ہوں گا اور میری تجہیز و تکفین ہو رہی ہوگی۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ امام علیہ السلام کا جو خادم ہے یہاں سے جب چلا گیا اور اپنا فریضہ انجام دے کے جو امام نے ذمہ داری دی تھی وجوہات شرعیہ کے حوالے سے، وہ فرائض انجام دے کے جب 2 ہفتے کے بعد یہاں پر سامرہ میں جب آئے ہیں تو امام علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کے عین مطابق وہ اس موقع پر سامرہ میں داخل ہو جاتے ہیں جب امام علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور امام علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کے کام انجام پا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی تجہیز و تکفین وہاں پر ہوتی ہے۔ روایات کے اندر ہے کہ سامرہ کے سارے لوگ امام علیہ السلام کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود خلیفہ کے جو نمائندے ہیں، وزیر ہیں، وہ بھی امام علیہ السلام کے اس میں شرکت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ کیوں؟ عوامی رائے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، عام لوگ امام کی تجہیز و تکفین میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سے بھی ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ امام کی مقبولیت اور امام کی محبوبیت اتنی ساری پابندیوں کے باوجود سامرہ کے اندر اتنی پھیل چکی تھی کہ امام علیہ السلام 28 سال کی عمر میں جب جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اسی سامرہ کے اندر رہنے والے لوگ عزت و احترام کے ساتھ آپ کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرتے ہیں، اور لوگوں کے رجحان کو دیکھ کر خلیفہ کا نمائندہ بھی مجبور ہو جاتا ہے اپنے عوامی رائے کو حاصل کرنے کی خاطر آپ کی تجہیز و تکفین کے اندر شرکت کرنے کے اوپر۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ جہاں اتنی پابندیاں تھیں، آپ کو تحت نظر رکھا گیا، آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ سے ملاقات کرنے والے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگائی گئی، آپ کو عزت و احترام کے ساتھ سلام کرنے والے لوگوں کے اوپر سختیاں پیش آ رہے تھے۔ اس دوران بھی امام نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اپنی محبت کا مطلب امام کی محبت کو، امامت کی محبت کو، ولایت کی محبت اور الفت کو لوگوں کے دلوں کے اندر آپ نے قائم فرمایا، اور اس کے ساتھ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے نائبین کے ذریعے پھر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے جو آپ نے ایک ماحول بنایا تھا امام کی امامت کا، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر پھیلتا چلا گیا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آج یہاں تک پہنچا ہے، اور اس وقت تک چلے گا کہ جب تک انشاءاللہ اللہ رب العزت کے اذن سے امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جس طرح ائمہ معصومین نے ہر
آسان اور مشکل موقع پر دین کی خدمت اور دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کے دور میں دین کی حفاظت کا اور دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔